ایک فلم آئی تھی 2011 میں کنٹیجن کے نام سے, جو کہ بہت ہی ایک ریئلسٹک اوتھینٹک پینڈیمک فلم ہے. اس میں اسی طرح کا ایک سچویشن ہے کہ دنیا ایک پینڈیمک کی گرفت میں چلی جاتی ہے, اور کس طرح پھر پبلک جو ہے اور ہیلتھ پروفیشنلز جو ہیں اور پبلک ہیلتھ کے لوگ وہ کس طرح اس سے جو ہے ڈیل کرتے ہیں. تو آپ نے بھی دیکھی ہوئی ہے یہ فلم, آپ کیا کہیں گے؟ کچھ لوگ یہ بھی, جب یہ کرونا وائرس پینڈیمک سٹارٹ ہوا تو کچھ لوگ اس فلم کے بارے میں بھی کہنا شروع کر دیا انہوں نے کہ جی یہ تو دیکھیں نا, اس فلم نے پہلے ہی اس میں سب کچھ دکھا دیا گیا تھا, اور بہت ساری کانسپریسی تھیوریز اگین سرکولیٹ کرنے لگی. تو اس حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں؟ جی, میرا خیال ہے کہ یہ ایک انتہائی مناسب اور پرفیکٹ چوائس ہے آج کے لیے ہمارے سامعین کو بتانے کے لیے. مجھے یقین ہے کہ بہت سارے لوگوں نے دیکھی ہوگی, اور بہت سارے لوگ چونکہ یہ اس کا تذکرہ بھی آیا اس مووی کا تو وہ دیکھ چکے ہوں گے. لیکن ہم چونکہ ایک ریویو کرتے ہیں, ہم ڈسکشن کرتے ہیں, ہم موویز کی ایسی جہتوں پر بات کرتے ہیں جو عام طور پر لوگوں کے ذہن میں نہیں آتی. زیادہ لرننگ ہم مووی سے, اس ریویو سے لینے کی کوشش کرتے ہیں, خود بھی اور اپنے سامعین کو بھی. تو آپ اس میں دیکھیں, پہلے تو سائنس کے حوالے سے بات ہے کہ کنٹیجین میں انہوں نے ایک سائنٹیفک سینیریو دیا کہ ایک وائرس ہوگا, اس میں باقاعدہ ریسرچ کی گئی اور بہت سارے وائرالوجسٹ سے اور ایپیڈیمیولوجسٹ جو تھے ان سے کنسلٹ کیا گیا, WHO سے کنسلٹ کیا گیا, اور جو ان کے آپ مووی کا پلاٹ دیکھ لیں, رائٹنگ دیکھ لیں, اس سے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ انتہائی جو ہے وہ ویل ریسرچڈ اور ویل تھاٹ آؤٹ جو مووی وہ بنائی. اس میں آپ دیکھیں کہ جو بھی پینڈیمک ہوگا, جو بھی وائرس کی آؤٹ بریک ہوگی, وائرل آؤٹ بریک ہوگی, اور کسی وبا کی آؤٹ بریک ہوگی, بیکٹیریل جو بھی ہو, وہ اس کی سچویشن اسی طرح سے بنے گی. تو اس میں کوئی کانسپیریسی نہیں ہے. جو لوگوں نے کانسپیریسی بنا دی کہ انہوں نے پہلے سے بتا دیا تھا بیٹس یہ وہ, جو کورونا وائرسز ہیں وہ بہت پہلے سے دریافت ہوئے ہیں. 2003 میں سارس کی جو ایپیڈیمک آئی تھی, کووڈ-1 جس کو کہا جاتا ہے, وہ بھی سیم سچویشن تھی, اس میں اسی طرح سے ہوا تھا. وہ پورا سال رہی تھی, اس میں اچھی خاصی اموات ہوئی تھیں اور اس کو بڑی مشکل سے کنٹرول کیا گیا تھا. WHO اور چائنیز گورنمنٹ نے مل کر اس کے اوپر قابو پایا تھا, اور سیم سیناریو تھا. اس طرح سے بہت ساری 2009 میں پھر فلو پینڈیمک آیا تھا. جی, 2009 میں فلو پینڈیمک آیا تھا. پھر مارس آیا تھا, مڈل ایسٹ ریسپائریٹری سنڈروم, وہ بھی کرونا وائرس تھا. ایبولا آیا ہے, زیکا وائرس آیا ہے, اور 1986 میں ایڈز کی جو وبا تھی, یا 1919 میں جو اسپینش فلو تھا, اور یہ ساری چیزیں آ چکی ہیں, لوگوں نے ایکسپیرینس کی ہوئی ہیں, اور ایپیڈیمیولوجسٹ اور وائرالوجسٹ کو, ان سارے سائنٹسٹ کو ان ساری باتوں کا ادراک ہے, پہلے سے پتہ ہے, اور وہی سچویشن اس میں بتائی گئی ہے کہ جو ہم بات کر رہے تھے شروع میں نا, کہ سائنس جو ہے وہ ایک سمپل آبزرویشن ہوتی ہے, وہی چیز ریپیٹیٹیولی ہوتی ہے جو جس کو ایک دفعہ اسٹیبلش کیا جاتا ہے. اور اس فلم کے جو رائٹر ہیں اور جو ڈائریکٹر ہیں, اسٹیون سوڈربرگ, بہت مشہور ڈائریکٹر ہیں, انہوں نے یہ جو اسکرپٹ لکھا تھا, یہی جس آؤٹ بریک کی آپ بات کریں نا, سارس آؤٹ بریک 2002 سے 2004 تک, اور پھر فلو پینڈیمک وغیرہ جو آیا تھا, تو لوگوں کے پاس پہلے سے ہی بہت انفارمیشن تھی. یہ نہیں تھا کہ جی کبھی کسی نے کرونا وائرس کا نام ہی نہیں سنا تھا اور انہوں نے یہ فلم بنا دی. وہی بات ہے نا, جب آپ کے پاس انفارمیشن نہیں ہوتی تو آپ اس طرح کی بیکار باتیں کرتے ہیں. جی, اگر آپ ڈڈو ہیں ایک کنویں کے, تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ پوری دنیا ڈڈو ہے. ایگزیکٹلی. تو جو فلم ہے کنٹیجن, اس کا پلاٹ جو ہے نا وہ بیسکلی 4 چیزوں کے اراؤنڈ ریوالو کرتا ہے. ایک تو یہ کہ اسپریڈ آف وائرس کس طرح ٹرانسمٹ ہوتا ہے ریسپریٹری ڈراپلیٹ سے. اس کے بعد اس میں جو ہے اٹیمپٹس ہیں دکھائی گئی میڈیکل ریسرچرز, پبلک ہیلتھ آفیشلز کی, کہ وہ آئیڈینٹیفائی کریں اس کو اور اس کو کنٹین کریں اس پینڈیمک کو. اور اس کے بعد ایک اور جو اس فلم کا پلاٹ کا تھیم ہے, جو اینگل ہے, وہ ہے کہ سوشل آرڈر کس طرح پینڈیمک میں ڈسٹرب ہو سکتا ہے. فلم میں آپ نے دیکھا نا کہ ایک کانسپریسی تھیورسٹ ہے جو جھوٹ بولتا ہے کہ اس کو یہ بلاگر, اور وہ ہومیوپیتھی کی میڈیسن اور سنتھیا سے ہو جاتا ہے. بالکل. اور پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ لوگ فارمیسیز پہ اٹیک کر دیتے ہیں اور وہ ختم ہو جاتی ہے, فارمیسیز پہ نہیں ملتی, اور ایک سوشل آرڈر جو ہے اس میں بہت ساری ڈسٹرپشن ہو جاتی ہے. پھر یہ اس کو دکھایا گیا ہے فلم میں. اور انٹروڈکشن ہے آف اے ویکسین ٹو ہالٹ اٹس اسپریڈ. تو یہ 4 چیزیں جو ہیں
کنٹیجن فلم کا پلاٹ جو ہے ان کے ساتھ ڈیل کرتا ہے. آپ کہہ رہے تھے کہ ہمارے ہاں سوشل آرڈر کے حوالے سے آپ کچھ کہنے لگے تھے آ کے. جی میں اینٹی سائنس بیہیویئر کے حوالے سے کہہ رہا تھا کہ جس طرح سے اس میں وہ ایک بلاگر ہوتا ہے اور وہ لوگوں کو ایک جھوٹی ویڈیو بنا کر یوٹیوب پر بتاتا ہے کہ میں نے یہ اپنے بلاگ پر بتاتا ہے کہ میں نے یہ دوائی استعمال کی, مجھے دیکھیں ابھی علامات آ رہی ہیں, ابھی میری ختم ہوتی جا رہی ہیں. اور پھر وہ کوشش کرتا ہے کہ ہومیوپیتھی کی کمپنیز, جو ہومیوپیتھک کمپنیز ہیں, ان کے ساتھ کوئی ڈیل کر لے, ان سے پیسے لے کہ میں تمہاری ایڈورٹائزمنٹ کروں گا. اب یہاں پر بھی دیکھیں آپ سیم بیہیویئر دیکھیں گے, سنا مکھی کا کہوا پی لو, فلانی چیز کھا لو, فلانی چیز پہ دم کر کے اس کو پی لو اتنے دفعہ. تو یہ وہی سیم بیہیویئر ہے, وہی نیچرل بیہیویئر ہے. اگر آپ کہتے ہیں کہ اس مووی میں ان لوگوں نے پہلے سے وائرس کو پریڈکٹ کر لیا تھا, تو ان لوگوں نے آپ کی جہالت کو بھی پریڈکٹ کر لیا تھا کہ جیسے اس میں وہ فور سنتھیا کے ساتھ وہ ہو رہا ہے, آپ لوگ سنا مکھی کے ساتھ وہ کام کر رہے ہیں. تو یہ اس میں انہوں نے بتایا کہ اس کے پھر نقصانات بتائے, جس طرح آپ نے ابھی بتایا کہ سوشل جو آرڈر ہے وہ ڈسرپٹ ہو رہا ہے, فارمیسیز کے اوپر اٹیکس ہو رہے ہیں اور لوگوں کو میڈیسن نہیں مل رہی, جو جینوئنلی جو دوسری میڈیسنز تھی وہ بھی جو ہے وہ ہو گئی. ابھی ریسنٹ پینڈیمک جو ہے یہ والی کووڈ, اس میں بھی ہم نے دیکھا تھا کہ شروع میں کانسپریسیز پھیلی تھی کہ فلاں جو ہے وہ میڈیسن ہے, ہائیڈروکوینون ہے, اس سے علاج ہو جاتا ہے, اور کچھ لوگوں نے کہا جی الکوہل سے علاج ہو جاتا ہے. وہ ایران میں لوگوں نے جو میڈیکل اسپرٹ ہے وہ پی کے 15-20 بندے مر گئے. یو ایس میں ایک بندہ تھا, اس نے وہ کلوروکوین سجیسٹ کی تھی. ٹرمپ نے بھی, جو ان کا پریزیڈنٹ ہے, اس نے اس کی بات کی. اس بندے نے, وہ فش ٹینک میں یوز ہوتا تھا واٹر ڈس انفیکشن کے لیے, اس میں کلوروکوین تھا, وہ انجیکٹ کیا یا پیا, اس کی ڈیتھ ہو گئی. ایران میں کچھ لوگوں نے الکوہل کا سنا, جی الکوہل سے وائرس مرتا ہے, انہوں نے وہ میڈیکل اسپرٹ پیا جس میں میتھنول ہوتا ہے, اس سے وہ لوگوں کی 15-20 لوگوں کی ڈیتھ ہوگی. تو سوشل ڈسرپشن آتی ہے, اس طرح کی افواہیں, مس انفارمیشن, ڈس انفارمیشن پھیلانے سے اس کا انتہائی زیادہ نقصان ہوتا ہے. اب لوگوں کی جانوں کے ساتھ کھیل رہے ہوتے ہیں. اب یہ سنا مکھی والی بات ہے, ابھی وہ کوئی 100-200 روپے کلو والی چیز تھی, وہ 4000 روپے کلو پر بک رہی ہے اور لوگ خرید رہے ہیں. وہ ایک لیگزیٹو ہے, وہ آپ اس کو پیو گے تو آپ کے ساتھ کچھ اور ہو جائے گا, اور آپ کی ڈائریا, جی ڈائریا سے ڈیتھ بھی ہو سکتی ہے, ڈی ہائیڈریشن ہوتی ہے, بہت سارے ایشوز ہو سکتے ہیں. اور ایک ایسا ملک جہاں پہ کہ سینیٹیشن کی بھی سچویشن جو ہے وہ برباد ہی ہے, وہاں پہ لوگ یہ سب کچھ کھا پی کے اپنے آپ کو اگر ڈائریا کر لیں گے تو کس طرح چیزیں جو ہیں وہ کنٹرول میں رہ سکیں گی. اور اس مووی میں دیکھیں یہ بھی ساتھ میں آپ ایک آئیڈیا آپ کو دیا گیا ہے, ٹھیک ہے سوشل انجسٹس ایگزسٹ کرتا ہے, جو گورنمنٹس ہیں, جو بگ آرگنائزیشنز ہیں, فارمرز ہیں, کیپیٹلسٹ سوسائٹی ہے, جہاں پہ پروفٹ کو دیکھا جاتا ہے. ابھی یہ آپ نے دیکھا ہوگا جو انجیکشن تھا وہ کچھ دن پہلے جو آرتھرائٹس کے لیے یوز ہوتا ہے, 19,000 کا انجیکشن ہے, وہ سائٹوکین رش جو کورونا وائرس کے پیشنٹس میں ہوتا ہے اس کو روکنے کے لیے یوز کیا جاتا ہے. تو وہ 19,000 سے اس کی پرائز جو ہے 2-3 لاکھ تک پہنچ گئی ہے. یہ ہم لوگوں کے رویے ہیں, پھر ہم اس طرح کی افواہوں پر یقین رکھتے ہیں, اور ہم سوشل جسٹس بھی ہمارے اندر نہیں ہے. اور اس ساری سچویشن میں ایک جو وبا آ گئی ہے وہ کس طرح سے لوگوں کی لائفز کو متاثر کرتی ہے, وہ اس میں بڑے اچھے طریقے سے بتایا گیا. اور ہمیں اس سے سبق سیکھنا چاہیے, بجائے اس کہ ہم سبق سیکھیں ہم نے وہی رویے اپنائے ہوئے. اور لیکن جو یہ کنٹیجن فلم ہے عاقف, اس میں بہت سارے پازیٹیوز بھی تھے. کس طرح جو وہ سینٹرز فار ڈیزیز کنٹرول ہیں, اس کے جو ڈاکٹرز ہیں اور سائنٹسٹ ہیں اور ریسرچرز, وہ کس طرح اپنی جانوں کی پرواہ کیے بغیر جو ہے وہ ویکسین ڈیولپ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. پھر وہ جو کیٹ ونسلٹ ہے وہ ایک ڈاکٹر کا رول پلے کر رہی ہے, اور جو کہ ایپیڈیمک انٹیلیجنس سروس آفیسر جس کو بتایا گیا ہے, وہ کس طرح تحقیق کرتی ہے. پھر اینڈ میں آبویسلی اپنی اس کی جان جاتی ہے. تو اس میں یہ بھی بتایا گیا کہ اس طرح جو سائنٹسٹ ہیں اور ریسرچرز ہیں بہت سیلف لیس لوگ ہیں, اور وہ دنیا کو اس پینڈیمک سے چھٹکارا دلانے کے لیے وہ اپنی جانوں کی بھی فکر نہیں کرتے. تو دیٹ واز ریئلی گڈ. اور میں پڑھ رہی تھی یہ جو کئی سائنس کے حوالے سے جرنلز ہوتے ہیں, میگزینز ہوتے ہیں, نیو سائنٹسٹ والوں نے اس کی بڑی تعریف کی تھی, اور انہوں نے کہا تھا کہ یہ فلم جو ہے کافی ٹھیک ہے, اس میں ہیں کچھ ایسی چیزیں بھی, لیکن اٹس سائنٹیفکلی ویری ایکوریٹ. اس میں کوئی انہوں نے سائنس کو جس طرح ہوتا ہے نا کچھ بالی ووڈ ہالی ووڈ فلمز میں اس کا بالکل تیا پانچا کر دیا جاتا ہے, ایسا نہیں تھا. تو یہ بہت اچھی بات ہے, اس لیے اس کو دیکھ کے اس سے جو کچھ بھی ہم انڈرسٹینڈ کریں گے تو وہ سائنٹیفکلی بھی بہت ایک ایکوریٹ نالج ہوگی. اور یہ جو سازشی تھیوریز والے لوگ ہیں ان کے لیے بھی ایک سبق ہے کہ دیکھو بھائی, سائنس جو چیزیں پریڈکٹ کرتی ہے یا جو نیچرل ایونٹس ہوتے ہیں ان کو سالوں سال پہلے بھی پریڈکٹ کیا جا سکتا ہے.
اور یہ صرف کنسپریسی نہیں ہوتی, یہ ایکوریسی بھی ہوتی ہے, یہ سائنٹیفک نالج کی, انفارمیشن کی جو ہے وہ ایکوریسی ہے. تو آپ پلیز ایکسپرٹس پہ اور سائنٹسٹ پہ بلیو کریں, اور خود سے افواہیں ایجاد کر کے, دریافت کر کے, اپنے آپ سے چیزیں بنا کے دوسرے لوگوں کو نہ نقصان پہنچائیں. آپ کی یہ جو ڈس انفارمیشن آپ پھیلاتے ہیں بغیر کسی تحقیق کے, بغیر ایکسپرٹس کے, سائنٹسٹ کے, ڈاکٹرز کے ریکمنڈیشن کے بغیر, اس سے آپ نہ صرف اپنا نقصان کر رہے ہوتے ہیں بلکہ آپ دوسرے لوگوں کی جانوں کے ساتھ کھیل رہے ہوتے ہیں. تو پلیز اس طرح کی افواہیں پھیلانے سے پہلے یہ بات ضرور ذہن میں رکھیں کہ کوئی آپ کی وجہ سے اپنی جان سے جا سکتا ہے. بالکل. کانسپریسی تھیوریز کی آپ بات کر رہے تھے عاقف, اس میں بھی جو ہوم لینڈ سیکیورٹی ہے امریکہ کی, انیشلی وہ کنسرنڈ ہوتی ہے کہ یہ کوئی بایو ویپن ہے, لیکن پھر وہی جو ابھی میں کیٹ ونسلٹ کے کیریکٹر کی بات کر رہی ہوں کہ اور باقی اور بھی جو ایپیڈیمک انٹیلیجنس سروس آفیسرز ہیں وہ انویسٹیگیٹ کرتے ہیں, اور کہیں بھی فلم میں یہ جو کنسرن ہے کہ یہ بایو ویپن ہو سکتا ہے, اس کو کہیں بھی سپورٹ نہیں کیا گیا جو پلاٹ ہے, کیونکہ ظاہر ہے یہ ایک انتہائی فضول سی بات ہے نا, جو کہ ابھی بھی کرونا وائرس کی پینڈیمک میں بھی لوگوں نے بہت اس طرح کی, ابھی تک لوگ میں سن رہی ہوں کہ پاکستان میں خاص طور پر ایسی باتیں کریں کہ جی یہ وائرس جو ہے یہ لیب میں بنایا گیا. میں اپنی امی سے بھی کبھی جب بات کرتی ہوں پاکستان فون, تو وہ 3-4 دفعہ مجھے کہہ چکی ہیں, تو میں نے انہیں بڑا سمجھایا ہے, تو اب نہیں کہتی ہیں, اب کہتی ہیں کہ ہاں واقعی یہ لیب میں نہیں بنا. اور تو آپ یہ دیکھیں کہ اس طرح کی جو کانسپریسی تھیوریز ہیں اور مس انفارمیشن, ڈس انفارمیشن, اس سے آپ اپنا ہی نقصان کرتے ہیں. جی, اور دیکھیں اگر لیب میں بنا بھی ہے تو یہ پھیل تو رہا ہے نا, نقصان کر رہا ہے, آپ احتیاط تو کرو بھائی. ایگزیکٹلی, پہلی بات تو یہ ہے نا, آپ کہتے ہو لیب میں بنا ہے, اب احتیاط نہیں کریں گے, ایک طرف سے احتیاط بھی نہیں کر رہے ہو, دوسری طرف کہہ رہے ہو لیب میں بنا ہے, پھر کہتے ہو کرونا کچھ بھی نہیں ہے. اور یہ دنیا میں سائنسدان ہیں, بڑے بڑے سائنسدان ہیں, ان سب نے اس بات پہ وہ متفق ہیں کہ یہ لیب میں نہیں بنا. انہوں نے کمپیوٹر سیمولیشنز کی ہیں اور انہوں نے اس کو کمپیئر کیا نیچرل وائرسز کے ساتھ, اور وہ لوگ انہوں نے اسٹیبلش کیا یہ کوئی مذاق نہیں ہوتا, لیب میں نہیں بن سکتا, یہ ہزاروں لاکھوں جو ہیں اس کے اندر وہ بیسز ہوتی ہیں, وہ مالیکیولز ہوتے ہیں, ان کو کوئی ارینج کر کے قدرتی چیز جو ہے وہ بنانی بہت مشکل ہے اتنی بڑے پیمانے پر. اور اگر وہ لیب میں جس طرح جینیٹک اور موڈیفائڈ فوڈز وغیرہ اور بہت ساری چیزیں ویکسینز وغیرہ ٹھیک ہے بنائی جاتی ہیں, لیکن اس میں ایسا کوئی ایویڈنس نہیں ملا کہ یہ بنایا جائے. یہ ایک نیچرل وائرس ہے جو نیچرلی ایگزسٹ کرتا ہے. 70 وائرسز کرونا وائرسز ایگزسٹ کرتے ہیں, ان میں سے ایک یہ تھا, وہ ٹرانسمٹ نہیں ہوتے دوسرے وائرسز. یہ جب اس نے اپنا انٹرمیڈیٹ ہوسٹ دیکھا اور وہ ہیومن ٹرانسمیشن کی طرف اس نے میوٹیٹ کیا, اس کی ایوولوشن ہوئی, اور اس کے نتیجے میں یہ انسانوں کے اندر پھیلا ہے. اور اب اگر یہ لیب میں بنا ہے یا نہیں بنا, آپ نے اس سے بچنا ہے. اچھا عاقف, ایک آخری بات کرتی ہوں کہ جب تغرل سٹارٹ ہوا نا ٹرکش ڈرامہ جو ہے, تو میں نے کہا کہ کسی طرح وزیر اعظم تک میری یہ بات پہنچ جائے کہ وزیر اعظم صاحب بجائے اس کے کہ تغرل کو آپ وائس اوورز کر کے اردو میں اس کا ترجمہ کر کے دکھا رہے ہیں, آپ یہ کنٹیجن فلم کو وائس اوور اس کو اردو میں ٹرانسلیٹ کروائیں, یہ دکھائیں آپ لوگوں کو, لوگ بار بار دیکھیں, ٹی وی پہ دکھائیں. خیر سنیما میں تو اب نہیں جایا جا سکتا, ٹی وی پہ اس کو دکھایا جائے تاکہ لوگوں کو اس کی سمجھ آئے, کیونکہ بہت ہی فیکچوئل اور ایکوریٹ قسم کی جو ہے نا اس کا پلاٹ اور سٹوری ہے. اچھا, مجھے جو اس میں سب سے جو وہ سین مجھے سب سے زیادہ کیا کہنا چاہیے کہ اس سے مجھے ڈر بھی آیا تھا اور وہ کافی سمجھ بھی آئی اس سے, جب اینڈ میں سب فلم ختم ہونے والی ہے اور وہ دکھا رہے ہیں نا کہ کیسے جو پرسن ہے جو یہ وائرس لے کر آتا ہے امریکہ میں, وہ کیریکٹر گوینتھ پالٹرو نے پلے کیا ہے, جو کہ ہانگ کانگ بزنس ٹرپ پہ گئی ہوتی ہیں اور پھر وہ راستے میں شکاگو رکتی ہیں اور پھر اس کے بعد وہ واپس اپنے گھر آتی ہیں, تو وہ ہانگ کانگ سے یہ وائرس اپنے ساتھ لاتی ہیں. اور وہ بالکل اینڈ میں ایک سین ہے جس میں دکھایا گیا ہے کہ ایک بلڈوزر ہے چائنا میں, وہ ایک پام ٹریز ہیں, ایک ہیبیٹیٹ ہے ان کا بیٹس کا, اس کو تباہ کر رہا ہے ایکو سسٹم کو, اور اس کے بعد وہ ایک بیٹ جو ہے وہ پناہ لینے کے لیے کسی اڑتی جو ہے ایک پگ فارم میں چلی جاتی ہے, وہاں پہ وہ کوئی کیلا اس کے منہ میں ہوتا ہے اور جو کہ آبویسلی انفیکٹڈ ہوتا ہے, وہ بنانا کا پیس نیچے گرتا ہے اور ایک پگ اس کو کھا لیتا ہے اس بنانا, اور پھر وہ جو پگ ہے وہ سلاٹر ہو کے جس کسینو میں یہ گوینتھ پالٹرو کا کیریکٹر ٹھہرا ہوتا ہے وہ وہاں جاتا ہے, اور وہاں کا شیف جو ہے نا اس سے ڈفرینٹ ڈشز بنا رہا ہے, اور اس شیف سے گوینتھ پالٹرو کا کیریکٹر ہینڈ شیک
इफेक्ट करता है, एंड दैट्स हाउ द वायरस इज ट्रांसमिटेड. तो सब कुछ जो है ना, फिर एवरीथिंग काइंड ऑफ फॉल्स इनटू प्लेस कि ये कहाँ से स्टार्ट हुआ और कैसे ये फैला. तो इस तरह की चीजें दिखाएं ना पाकिस्तानी अवाम को, जिससे कि उनकी कोई साइंटिफिक नॉलेज में इजाफा हो. और देखें आप, उसमें ये भी आपको एक मैसेज देने की कोशिश की गई है कि आप अगर एनवायरनमेंट को डिस्टर्ब करेंगे, आप डिफॉरेस्टेशन करेंगे, आप नेचुरल हैबिटेट्स जो है एनिमल्स के, उनको तबाह करेंगे, आप उनके नेचुरल इकोसिस्टम में डिसरप्शन का बायस बनेंगे, तो वो इवेंचुअली क्या होगा कि आप पे वो नेचर अपने आप को बैलेंस करने की कोशिश करेगी और उसका नुकसान आपको पहुंच सकता है. क्योंकि उन वायरसेस ने कहीं तो रहना है ना जाके. अगर आप उनकी जहाँ पे वो रहते हैं, जिन बर्ड्स में या एनिमल्स में, अगर आप उनके हैबिटेट्स तबाह करेंगे तो वो कहीं और आके रहने की कोशिश करेंगे. जी, और इससे एक और इम्पॉर्टेंट बात मैं करना चाहूँगा, और जो काफ़ी अरसे से हो रही है, फिर वो जब दोबारा कोई इस तरह का मसला हुआ, फिर ये लोग कहेंगे जी ये पहले लोगों ने पहले से कंस्पिरेसीज बनाई हुई थी और ये अभी हो रहा है. कि बहुत सारे लोग हैं ग्लोबल वार्मिंग पर यकीन नहीं रखते, क्लाइमेट चेंज पर यकीन नहीं रखते. अब इस क्लाइमेट चेंज की वजह से आपकी पोलर आइस कैप्स जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता मेल्ट हो रही हैं, बल्कि आहिस्ता आहिस्ता तो नहीं, काफ़ी स्पीड से मेल्ट हो रही हैं. और वहाँ पर भी हो सकता है कि बहुत सारे वायरसेस, उन पोलर आइस कैप्स जो कि मिलियंस ऑफ ईयर्स से वहाँ पर मौजूद हैं अर्थ में, थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स, मिलियंस ऑफ ईयर्स से, उनमें हो सकता है पहले इस तरह की लाइफ फॉर्म्स जो हैं वो किसी पेंडेमिक का शिकार हुई हों, वहाँ पे वायरसेस प्रिजर्व हुए हों. वायरस एक ऐसी चीज़ है जिसको आप क्रिस्टलाइन फॉर्म में भी ला सकते हैं. वो एक लाइफ और लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग के दरमियान की चीज होती है. एक टूटा फूटा कोड होता है, जेनेटिक कोड होता है. वो हो सकता है वो कोई प्रिजर्व हुआ हो, पोलर आइस कैप मेल्ट हो, वो समुद्र में जाए, वहां से किसी फिश में जाए, आप उसको खाएं, एक और वबा पड़े. Exactly. तो आप अपने माहौल का ख्याल रखें, आप ये इस तरह की डिफॉरेस्टेशन ना करें, आप नेचुरल इकोसिस्टम को डिस्टर्ब ना करें, आप जो दरख्त हैं उनको ना काटें, पानी ज़ाया ना करें. इस तरह के अपने माहौल दोस्त पॉलिसीज़ अपनाएं. हुकूमतों के लिए भी, आम लोग जो हैं ज़ाती इनफरादी सतह पर भी इस तरह के काम करें ताकि हम फ्यूचर में भी इस तरह की वबाओं से बच सकें. और आकिफ, बहुत सारे साइंसदान ऑलरेडी कह रहे हैं कि ये कोई आखिरी पेंडेमिक नहीं है इस सदी का. जिस तरह की दुनिया में ये जो आप बात करें ना, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, और हम जानवरों और परिंदों के हैबिटेट्स को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि बहुत सारे पेंडेमिक्स के लिए हमें तैयार रहना चाहिए. आकिफ, मेरा ख्याल है हम लिसनर्स को गुड बाय कहें. नेक्स्ट पॉडकास्ट में फिर से मुलाकात होगी. ईमेल अगर हमें करना चाहें तो हमारा ईमेल एड्रेस आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. हमने अपनी वेबसाइट भी स्टार्ट कर दी है, www.tabadlakhayal.com, TABADLAKHAYAL.com. तो उस पर भी हमारे सारे कॉन्टेक्ट्स, सारे पेजेस के लिंक्स भी हैं, तो आप कहीं भी हमसे रब्ता कर सकते हैं और हमें ईमेल भी कर सकते हैं info@tabadlakhayal.com पे. बहुत शुक्रिया सामीन हमारा साथ देने का. कोई फिल्म आप चाहें इन फ्यूचर हम उसके बारे में बात करें, तो जैसा कि आकिफ ने आपको वेबसाइट का एड्रेस भी बताया और हमसे रब्ता करने का तरीका, तो आप हमें ज़रूर बताइएगा. सोचिए, क्योंकि सोचना जुर्म नहीं.